دعوت اسٹیج دیتا ہوں جو آ کر آپ کو بتائے گا کہ ہمارے علماء کرام نے کیا کیا قربانیاں پیش کی، ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا قربانیاں پیش کی۔ میری مراد شاہد اقبال سلمہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی یوم آزادی کے اوپر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز نوجوانان، آج ہندوستان کا آزاد ہوئے 77 سال ہوئی۔ آج سے 77 سال پہلے کل کے گورے من کے کالے جنہیں انگریز کہا جاتا ہے ہندوستان کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ آزادی سے بے قبل بے شمار دنوں اور لاتعداد راتوں میں ہندوستانیوں نے ہزاروں ماؤں کو بے اولاد ہوتے دیکھا، معصوم سے پھولوں کو گولیوں میں چلنے ہوتے دیکھا، بالوں کو بے بہا ہوتے دیکھا، غریبوں میں بنا مظالم کو دے، لاکھوں بیٹیوں پر بے عزتی کے دھبے رکھتے تھے، ننگے منہ فرشتوں کو بھوک سے روتے بلکتے دیکھا۔ ان تاریخ اور غریب راتوں کی صبح ہوئی جن کا پران پر سجانا پھیلا، غلامی کا اندھیرا ختم ہوا، ایسا اندھیرا جو 250 سال میں ہوئی تھا۔ نہ جانے ہم نے کتنے تکلیفیں برداشت کر کے ہندوستان کو طویل غلامی سے آزاد کرایا۔ کہ شاعر کہتا ہے طویل عمر درکار ہے اس کے پڑھنے کو، طویل عمر درکار ہے اس کے پڑھنے کو، ہماری داستانیں اور آنکھ مختصر نہیں۔ ہم نے سلمان کی قربانیاں دی، ہم نے بغاوتیں کی، ہم نے نعرے بلند کیے، پھانسی پہ چڑھے اور سینوں کو گولیاں کھا کر ہندوستان کا یار انگریز سے آزاد کرایا۔ حضرت محمود الحسن صاحب وزیر معاہدہ، مولا حسین احمد مدنی صاحب وزیر معاہدہ، مولا برکت اللہ صاحب بھوپالی، مولا عبید اللہ صاحب سندھی، مولا محمد میاں انصاری، مولا احمد صاحب صاحب، مولا قاسم صاحب نانوتوی، مولا رشید احمد ککوری، مولا ابو کلام مجاز صاحب، جناب حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی، مولا محمد علی جوہر جیسے وطن کے جوانوں نے جان و مال کی قربانی دے کر آزادی کا پرچم بلند کیا۔ کہ شاعر کہتا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا، راہ رو آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی کے مسلمان اپنا زندگی کیسے گزار رہے تھے اور ماضی میں باطل کا مقابلہ کے لیے ہم کیسے نمودار ہوا کہ جب باطل اپنے پورے طاقت کے ساتھ آیا تو ہم بے ضرور مسامانی کے حالت میں آیا۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ روزی اندر سے جاری ہے۔ حق کس طرح آیا اور باطل کس طرح آیا؟ باطل نمرود کے شکل میں آیا تو حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شکل میں آیا، باطل فرعون کے شکل میں آیا تو حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شکل میں آیا۔ جب باطل بنی اسرائیل کے شکل میں آیا تو حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شکل میں آیا۔ جب باطل ابو لہب اور ابو جہل کے شکل میں آیا تو حق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں آیا۔ جب باطل تتاری کے شکل میں آیا تو حق ابن تیمیہ کے شکل میں آیا۔ جب باطل انگریز کے شکل میں آیا تو حق شاہ عبد العزیز کے شکل میں آیا۔ جب باطل ارجوت کے شکل میں آیا تو حق شاہ ولی اللہ کے شکل میں آیا۔ اور دور میں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوا، جب باطل قادیانی کے شکل میں آیا تو حق ارمزہ کشمیری کے شکل میں آیا۔ کہ شاعر کہتا ہے کیا آنکھیں دکھائیں گی گردش دورہ، کیا آنکھیں دکھائیں گی گردش دورہ، ہم وہ ہیں جو فولاد کے سانچے میں ڈلے ہیں، ہم وہ ہیں جو فولاد کے سانچے میں ڈلے ہیں۔ محترم حضرات، اگر علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا، تاریخ آزادی نہ چلتی، تاریخ بلاکوٹ نہ چلتا، تاریخ رومان نہ چلتی، ہندوستان جوڑوں کی تاریخ نہ چلتی، امبالا شاہی اسٹیٹ نہ بنتا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء اکرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء اکرام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ اور ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہارا حکومت کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود ہے تب تک امن پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہندوستان سے علماء اکرام کو اور قرآن کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے پرچم کو ہاتھ میں لے کر انگریزوں کے خلاف نعرہ بلند کیا تو
नाकामयाबी में अश्क बरसाना नहीं आता, नाकामयाबी में अश्क बरसाना नहीं आता। मोहतरम हज़रात, तो सन 1861 में उन कम वक्तों ने उस वक्त कुरान करीम की 3 लाख रुपये जलाई और सन 1864 से लेकर सन 1867 तक अंग्रेजों ने उलमा इकराम को खत्म करने का फैसला किया। इन 3 सालों में 14,000 उलमा इकराम को तख्तादार पर बैठा दिया। एक अंग्रेज काम सरकार आएगी, दिल्ली चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमा इकराम की गर्दनें लटकी नहीं थी। काम सरकार आएगी, उलमा इकराम के जिस्मों को तांबे से डाला गया। काम सरकार आएगी, उलमा इकराम को हाथियों पे खड़ा कर दरख्तों से बांध कर हाथियों को नीचे से चला दिया गया। और लाहौर की जमा मस्जिद के सरे में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, जिसमें एक दिन में 80 उलमा इकराम को फांसी दी जाती थी। कि शायर कहता है, गुल नहीं है हम जो मसल देंगे जबाने वाले, गुल नहीं है हम जो मसल देंगे जबाने वाले, हम वो खुशबू है जो फैजाओं में बिखरे जाएंगे, हम वो खुशबू है जो फैजाओं में बिखरे जाएंगे। अब मैं अपने मुसलमान नौजवान भाइयों से ये अर्ज करूंगा कि मुसलमान नौजवानों बेदार हो जाओ, उठो। सरकार जो खेल खेल रही है हमारी धरती पर, हमारी माँ और बहनों को बेइज्जत कर रहे हैं। आज की धरती पर वो जमात सरवरे इक़्तिदार रहेंगे जो ना खुदाए वाहिद को मानती है और ना उसके रसूल को मानती है और ना उसकी किताबों को मानती है। आज हमारी सबर की बहकर हमारी माँ और बहनों को बेइज्जत कर रहे हैं। क्या हम उनकी पुकार पर मोहम्मद इब्न कासिम की तरह लब्बैक ना गए? वो तो एक बात की पुकार पर चला आया था। यहाँ सैकड़ों बहनें मुसीबत में गिरफ्तार है। इस अंधेरे को खत्म करने के लिए मुसलमान नौजवानों को चाहिए कि वो जुल्म और बर्बरियत का खात्मा करें। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम और आप गफलत की चादर ओढ़कर रंगीन ख्वाबों में खो गए हैं। कि शायर कहता है, फूलों की सल्तनत में लुटेरों को देखकर, फूलों की सल्तनत में लुटेरों को देखकर हमने भी अपने ताज में कांटे सजाए, हमने भी अपने ताज में कांटे सजाए। मोहतरम हज़रात, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तान की हिफाजत करिए, जान की बाजी लगा दे, ताकि उनकी कुर्बानियां याद रहे जिन्होंने खून और पसीना बहाकर हिंदुस्तान को दुनिया के सामने इज्जत दिलाई व कारवा अता किया। आज ही धरती पर शर्मनाक खेल खेला जा रहा है। मस्जिद और मंदिर के नाम पर मज़हबों का रखवाले बनकर गैर मुल्कों के झंडों ने भारत के हवाओं में फूट डालनी शुरू कर दी है। मैं इन चंद बातों के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूँ इस शायरी के साथ। राज़नों की हाथों में मुल्की की आदत है, राज़नों की हाथों में मुल्की की आदत है, रिश्वतों का पहला है, बेतकी शराफत है। हमारा तौफीक